السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن اگست کے آخری سیٹرڈے کا یعنی آخری ہفتے کا ہے، لہٰذا یہ سیشن ہم سوال جواب کے لیے جیسا رکھتے تھے رکھیں گے۔ اور اس میں جو سوال آئے ہیں، دو سوال ہیں جن کو میں نے لیا ہے۔ تو اس میں پہلا سوال جو ہے یہ، کیونکہ یوٹیوب پہ کمنٹ میں آیا تھا تو آیت نام ایک لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ جینوین نام ہے یا کسی نے اپنا نام جیسے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک سوال ہے یہ جسے میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم سر، قرآن میں واضح طور پر اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، پر جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے ان کو اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کا پتہ ہی نہیں، پھر ان کی اعمال نیک ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک کا کیا فرمان ہے؟ میں جس معاشرے میں رہتی ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، پر وہاں انسانیت اور اخلاقیات کے درجات بہت بلند ہیں، اور جو باتیں قرآن کہتا ہے وہ ان میں موجود ہیں، اور میں جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں وہ مسلمان معاشرہ ہے، وہاں انسانیت اور اخلاقیات اس قدر گر چکی ہے کہ لگتا نہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کافر لوگ جتنا بھی اچھا کام کر لیں ان کو اس کا بدلہ اسی دنیا میں ہی ملے گا، ان کا سو کالڈ پر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے۔ آپ نے یہ بات تو مکمل طور پر واضح کر دی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ثابت نہیں کرتا کہ ہمیں جنت میں جانے کی ٹکٹ مل گئی، پر جو مسلمان نہیں ان کے نیک اعمال ان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک سوال بھی ہے اور تھوڑا سا حالات حاضرہ پر ایک تبصرہ بھی ہے، کیونکہ یہ جو خاتون ہیں یہ کہتی ہیں کہ میں جس معاشرے میں رہتی ہوں وہاں انسانیت اور اخلاقیات کے درجات بہت بلند ہیں، اور میں جس معاشرے کو بلانگ کرتی ہوں یعنی جس کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہوں مسلمانوں کی، وہاں اخلاقیات کی حالت یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، زیادہ تر جگہوں پہ یہی ملتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا، کیونکہ یا تو انہوں نے جوش میں یا فراوانی میں بات جو لکھی کہ غیر مسلموں کے لیے جو مسلمان نہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں انسانیت اور اخلاقیات کے درجات بہت بلند ہیں اور جو باتیں قرآن کہتا ہے وہ ان میں موجود ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے ایگزیجریشن یا غلو جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ جو باتیں قرآن کہتا ہے وہ ان میں موجود ہیں تو پھر تو وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ اگر وہ قرآن کے سارے احکامات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، میرے خیال میں یہی کہنا چاہتی ہیں کہ قرآن کی بہت سی اچھی باتیں ان میں نظر آتی ہیں، اور یہی بیسیکلی ان کی کوئری ہے یا ان کی بے چینی ہے یا یہ سوال ہے جو بڑا لاجیکل ہے کہ آخر ان کے اچھے اعمال کہاں لے جائیں گے۔ دوسرا ان کا یہ کمنٹ جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے، یہ بھی ویسی غلط فہمی ہے جس کو قرآن نے بارہا نگیٹ کیا ہے، انکار کیا ہے۔ اور دوسرا ایک معاملہ ہے، میں اس کو کچھ سلائڈس کی مدد سے یہاں پہ وضاحت کروں گا۔ اس میں دیکھیے پہلی آیت جو میں نے لی ہے اس کو دھیان سے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، یعنی دنیا میں جتنی بھی ان کی ایفرٹس تھیں، جو بھی کوششیں انہوں نے کری وہ صحیح راستے پہ نہیں تھی، راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ بھٹکے ہوئے تھے راستے سے، لیکن ان کا اپنا ایزمپشن تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، یعنی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات سے کفر کیا، یعنی ماننے سے انکار کیا، کفر کے ترجمے میں یہ بھی آتا ہے، انہوں نے ڈھانپ دیا، ڈھک دیا، پیچھے ڈال دیا، ان پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ کوئی عمل نہیں کرتا تو بھی ورچوئل انکار ہے وہ، کہ میں نے منہ سے منع نہیں کیا لیکن عمل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ انکار ہی ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حضور یعنی اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں یعنی اس مذاق کی سزا جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ یہ بڑی جامع اور جسے کہیے کہ ایگزاسٹو ورڈ سے آیت ہے، جس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا ان کو پیچھے ڈال کے، ان کو ڈھانک کے پیچھے ہٹا کے کمر کے پیچھے ڈال کے اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں کام کرنے کے، ان کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ اچھا، جو رب کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو نہیں مانتا تو یقیناً وہ پھر آخرت کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اگر اس کے ذہن میں آخرت کا تصور آئے گا، اس کو سدھارنا چاہے گا، تو وہ اللہ کی ہدایت سے فوراً جڑے گا، ان کو سمجھے گا اور ان پہ عمل کرے گا، تاکہ میری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ٹھیک ہو۔ تو یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈیزائن، اپنے انٹلیکچوئلزم کے تحت، اپنے پیراڈائمز، اپنی آئیڈیالوجیز جو وہ بناتے ہیں اپنی عقل پہ بیس کر کے، اور وہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہی سے تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کو انکار کیا، یا نکارا یا پیچھے ڈالا۔ تو اب جو لوگ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، نیچرلی وہ اللہ کی ہدایت کے حساب سے کام نہیں کر رہے۔ اللہ کی ہدایت پہ جو کام کرتا ہے اس کا کام بیسٹ ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس طریقے پہ چلتا ہے جو اس کام کے لیے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ کریٹر سے زیادہ کون ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اس نے جو چیز بتائی میں نے اس کو اسی طرح کیا، تو مجھے آئی گیٹ بیسٹ آف دا ریزلٹس۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اس چیز کو کرنے کا، اور وہ ریزلٹ جو تھے مجھے یہاں بھی دکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے اثرات مجھ پہ ہوتے ہیں، اور آخرت تک وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی مجھے اس کے لیے جزا ملتی ہے۔ تو یہاں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پہ نہیں چلتے، وہ جو کام کرتے ہیں یقیناً ان میں سے کچھ کام اچھے دکھتے ہوں ہمیں، ہیومن سینٹرک ہو، انسانوں کے بھلے کے ہوں، لیکن ان کے پیچھے کیونکہ ہمیں وہ چیز دکھ رہی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ان ڈیپتھ ان کی کیا اسکیمز ہیں، پالیسیز ہیں، یا اس کے کیا نتائج وہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہمیں۔ اسی لیے ان کے وہ جو اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں، وہ اس طرح کے پرفیکشن پہ نہیں ہوتے جس طرح کے ایک اللہ کی ہدایت پہ چلنے والے کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کو، کریٹر کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ایکچولی وہ ریبیلس ہوتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی جو بھی یہ کام ہوتے ہیں جو ہمیں اپیرنٹلی اچھے دکھتے ہیں، ان کی ان ڈیپتھ اچھائی جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی لائف اسٹائل ایکسیپٹ کرے گا وہ اللہ کے ایکسیپٹ نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے پیچھے پوری ریزنس ہے، جس میں سے تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتائی کہ کسی بھی کام کو اگر ہم اللہ کے گائیڈنس سے کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے، اور بیسٹ جب ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے تو یعنی اس کے ریزلٹس بھی بیسٹ ہوتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا اس چیز کو کرنے کا۔ تو جو اس کو نہیں فالو کرتا، نیچرلی سپوز کیجئے کہ ایک طریقہ ہے کسی چیز کو آنسر کرنے کا which gives you 100 out of 100، 100% آپ کو مارکس ملتے ہیں۔ ایک ہے جس میں آپ کچھ کرتے ہیں تو you get 30 out of 100 اور 20 out of 100۔ تو نیچرلی یہ ریزلٹ جو ہے اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا جو 100 out of 100 لے رہا ہے، اور نیچرلی پھر اس کا ریزلٹ بھی فائنل اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اچھا، اس کے لیے جسٹیفیکیشن جیسا بارہا یہ بات آئی کہ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، ان کے سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی پازیٹیو یا سپورٹیو ویٹ نہیں ہوگا، کوئی ڈیڈس ایسے نہیں ہوں گی جو پازیٹیو اور ویٹی ہوں، اور اس کی وجہ بتا دیتے ہیں، اور اس کی سزا اس کو جو ملے گی، ریٹرن اس کا وہ جہنم ہے۔ اور اس کی ریزن یہاں سے شروع ہوتی ہے بیان ہونی کہ اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، یعنی جو ہماری
دیا ہوا لائف اسٹائل تھا، جو ہماری گائیڈنس تھی، اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اور جو انہوں نے مذاق کیا میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ۔ آیت کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں، اس کو سجا سجا کے لکھ لیں، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، بہت اچھی طرح سے پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو عمل نہ کریں، تو یہ آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اور یہی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کہ ان کے ساتھ جسٹس نہیں کیا، ان کے احکامات کو نہیں مانا، ان کو فالو نہیں کیا۔ تو ایک نٹ شیل میں یہ بات یہ بتاتی ہے، جو یعنی میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے بڑے حصے کا جواب دے دیتی ہے، جو غیر مسلموں کے تعلق سے ہے، کہ ان کے کچھ کام اچھا، وہ کچھ کام اچھے ایسے کیوں سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اچھی باتوں کی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے، وہ یقیناً چونکہ اللہ کی ہدایت تو ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے، جتنی ریویلڈ بکس آئی ہیں ان میں ایک ہی ہدایت تھی، ایک ہی دین تھا۔ ان میں جو بھی چینجز آئیں، لیکن اس میں سے کچھ ریمیننٹس بچے ہوئے ہیں۔ دوسرے، ایک تہذیب یافتہ سماج میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، جیسے اخلاق سے سب سے بات کرنا، تواضع کرنا، محبت سے بات کرنا، انسانوں سے ہمدردی اور محبت رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ وہ اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت سارے سماج میں نظر آتی ہیں، یعنی ان لوگوں کے بھی جو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ان کا جو بھی اجر ان کو ملے گا، یعنی جو بھی ان کو اچھائی ہوں گی، وہ یقیناً اس کا ریٹرن انہیں یہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ ایز پر دی ڈیوائن گائیڈنس نہیں تھا، تو اس کے وہ ریٹرنز نہیں مل سکتے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نے کوئی بھی سسٹم ہو جس میں آپ اگر ایک ٹیچر کو یا اپنے مینٹور کی گائیڈنس کے حساب سے کام نہیں کرتے، تو آپ کا اسکور لو رہتا ہے۔ آپ نے کچھ کیا تھا تو یو ڈو گیٹ اے اسکور، اسکور آپ کو ملتا ہے، کچھ نمبر ملتے ہیں، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے جتنا پورے گائیڈنس سے ملنے چاہیے تھے۔ تو یہ بات اس کو کلیئر کرتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہی آیت ہندی میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو اردو کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو زیادہ، وہ اس کو ہندی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو آگے آیت ہے کہ جس نے کوئی عمل صالح کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ ہو وہ مومن، تو ہم ضرور اسے خوشگوار زندگی دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہتر دیں گے جو اعمال وہ کرتے تھے۔ یہاں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جس نے عمل صالح کیا، یعنی وہ تمام کام کیے جو کسی بھی طرح کے فساد کو، بگاڑ کو، خرابی کو کریکٹ کرتے ہوں۔ اور یہاں دیکھیے، پہلے ایک سیشن میں ڈسکشن ہوا تھا اس بات کا، جینڈر پیرٹی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ فرق نہیں ہے کہ یہ اچھا کام مرد نے کیا یا عورت نے کیا، یا مرد نے کیا تو اس کو زیادہ بدلہ ملے گا، عورت کو کم؟ نہیں، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کہ ہو وہ مومن، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام امن میں آیا ہوا ہو، امن کا گارنٹر ہو، امن کو انشور کرتا ہو، کیونکہ مومن کی یہ سب صفات ہے، یہ اس کے مادے میں مفہوم ہے، اور یہی صفات قرآن بھی ذکر کرتا ہے مومن کی۔ اللہ کا اپنا نام بھی ایک مومن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امن کا ضمانتی، امن دینے والا۔ تو جس کی سوچ، جس کا فکر، جس کی ایکشن، جس کی ڈیڈز جو ہیں وہ پیسفل ہوں، جو ہمیشہ امن کی بات کرے، امن کو انشور کرے، اور اللہ پہ ایمان رکھے تو اس کی کتابوں پہ، اس کے احکامات پہ ایمان رکھے، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ریٹرن جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ان ہیئر آفٹر۔ تو اس کو خوشگوار زندگی دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہتر دیں گے جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی جو اچھی ڈیڈز کری تھی ان کا جو ریٹرن ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بہتر دے گا، کیونکہ ان کا ایک کیومولیٹو سا افیکٹ ہوگا، کیونکہ ان اچھے اعمال کی وجہ سے جن لوگوں کو بینیفٹ ملے گا، جن کی لائف ایزی ہوگی، ان کی زندگی میں کچھ آسانی آئیں گی، یا ان کا دل خوش ہوگا، وہ سب جو اجر ان کو ملے گا تو وہ ان کی ڈیڈس میں ایڈ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جتنا اچھا آپ کام کریں گے، جس سے جتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا، جتنے لوگ خوش ہوں گے، آپ کو دعا کریں گے، وہ سب جب ایڈ ہوگا تو نیچرلی اس ڈیڈ کی جو آپ کے ریٹرن تھی اس سے زیادہ ہو کے ملے گا۔ یہی چیز یہاں اور قرآن میں کئی جگہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نوازے گا۔ اب یہ مسلمانوں کے تعلق سے ایک آیت ہے جو میں دکھانا چاہوں گا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہاں دیکھیے ایڈریس کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے آئے ہو،
ان کو کیا حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی فالو دا ڈیوائن گائیڈنس، جو اللہ کے احکامات ہیں پورے کے پورے ان پہ چلو، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، رب العالمین ہے۔ ہم کمٹمنٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا حق یہی ہے کہ پھر آپ اسی کی بات مانیں، اور جب اس کی بات مان کے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اسی سے آپ تقوی کے درجے کو پہنچتے ہیں، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب یہاں ان دونوں چیزوں کو ملائیے کہ ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم ہو جانا مرنے سے پہلے تک۔ مسلم کیا ہوگا کہ ٹوٹلی یو ہیو سبمٹڈ، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں پوری زندگی میں آپ پوری طرح سے ان پہ عمل کرتے چلیں، تو مرتے وقت تک آپ اسلام پہ قائم رہیں گے اور مسلم ہوں گے۔ جہاں آپ نے ڈیویٹ کیا، وہاں سے چھوڑا، تو وہاں پھر آپ مسلم نہیں رہے، اللہ کے ساتھ آپ نے شراکت کرا دی، شرک کر لیا کہ اس کے احکامات سے ہٹ کے کسی اور کے احکامات پہ چلے گئے۔ تو یہاں یہ اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو تصور ہے، جیسا یہاں انہوں نے بھی ذکر کیا اپنے سوال اور تبصرے میں، کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، نام رکھ دیا مسلمانی تو مسلمان ہو گئے، کلمہ زبان سے پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا نسخہ اور طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں، چاہے زبانی کلمہ پڑھنا ہو، عقیدے کی درستگی ہو، جس سے ہم ایمان لا کے اس نظام میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا، یہی وہ طریقہ ہے جو ہم اسلام میں لے کے آتے ہیں۔ اور یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، یہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے یونس 63 کا، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کیفیت میں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ میں نے اس لیے رکھا کہ ایمان، میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ ایمان یا فیتھ جو ہے یا بلیف جو ہے، یہ صرف ایک عقیدے کا نام ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل صالح، جس کو کرتے ہوئے جس کے تحت آپ تقوی کے راستے پہ آتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد تقوی کرتے رہے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ تیار کرنی پڑے گی کہ قرآن کس چیز کو کہتا ہے کرنے کے لیے اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ تقوی اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے مسلم بن رہے ہیں، اور انہی کے لیے تمام اچھی اور خوشخبریاں ہیں اور بشارت ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب یہاں آپ کو مل گیا ہوگا، اور اصل چیز وہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، کیونکہ دیکھیے اگر آپ ادھر ادھر مختلف کچھ اچھے کام کرتے رہیں لیکن اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، تو آپ کو ان سے وہ بینیفٹ نہیں ملے گا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ بینیفٹ ملتا جب یہ ہے جب اللہ کے طریقے پہ آ جاتے ہیں، جس کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ اور اس کی کتابوں پہ اور چیزیں ان کا ذکر ہے، ان پہ آپ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، فیت رکھیں، اور پوری اپنی زندگی پر اس حساب سے کریں۔ یو ہیو ٹو مولڈ یور سیلف، اپنی پوری زندگی کی ڈگر آپ کو بدلنی پڑتی ہے اور اللہ کے احکامات کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ یہی آپ کا مسلمائزیشن ہوتا ہے، یہی سے آپ مسلمان ہونا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور نقطہ تھا جس کی میں وضاحت کر دوں، کہ جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ بات بچے کے لیے تو ٹھیک ہے، جو مسلم بچے پہ بھی لاگو ہوتی ہے، غیر مسلم پہ بھی۔ مسلم بچے پہ اس طرح لاگو ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے صدیوں سے جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اور وہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل، اس کے تحت ناظرہ قرآن بچے کو پڑھا دیا۔ اب بچہ جب شعور کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، تو اس عمر میں جا کے اس کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرا فیتھ کیا ہے، میرا بلیف سسٹم کیا ہے، اور مجھ سے اگر ایسا کہا جا رہا ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جس فیتھ کا بھی ہو، اپنے گرنتھ پہ جائے، اپنی ڈیوائن بک پہ جائے اور ڈھونڈے کہ اس میں کیا ہے، یعنی ہی اور شی شوڈ سرچ ٹو فائنڈ دا ٹروتھ۔ اسے حق کی تلاش ہونی چاہیے اگر اس کا عقل اور ذہن ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ اس طرف سوچتا ہے، یعنی اس حق کو خود ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مسلمان کا بچہ بھی کرے گا جو بڑا ہو جائے گا، اور غیر مسلم کا بھی کرے گا۔ مسلمان کا بچہ بڑا ہو کے شعور میں آ کے اس لیے کرے گا کہ بھئی یہ قرآن جو مجھے سو کالڈ پڑھایا گیا تھا اس میں ہے کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔
تو ہاؤ ڈو آئی انڈرسٹینڈ مائی ڈیوائن بک، میں اپنی کتاب کو، اس آسمانی کتاب کو سمجھوں کیسے، اور کیسے جانوں کہ میں جس کو دین کہہ رہا ہوں، جس کا اپنے آپ کو فالوور کہہ رہا ہوں، اس میں ہے کیا، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے معلوم تو ہو۔ یہ حق کی تلاش ہر ایک کے اوپر لازم ہے، ورنہ وہ جواب دے، کیونکہ جب شعور آ گیا، عقل آ گئی، اور جہاں فیصلہ لینے کی سٹیج میں آ چکے اپنی سمجھ بوجھ اور دلائل کے ساتھ، وہاں آپ کسی بھی فیتھ سسٹم میں ہو، آپ کو حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کیوں نہیں پتا تھا؟ ان میں سے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، مان لیجیے انہوں نے اکنامکس پڑھی ہے، تو انہوں نے اکنامک تھیوریز کہاں سے پائی، مائکرو میکرو اکنامکس کہاں پڑھی، پڑھی سیکھی ڈھونڈا کتابوں سے ملی۔ تو جیسی سرچ انہوں نے اپنی دیگر ایجوکیشنل ایریاز میں کری تھی، انہوں نے فیتھ میں بھی کرتے کہ میں جس فیتھ کو فالو کر رہا ہوں، میں کسی کے کہنے پہ کیوں سے فالو کروں، آئی مسٹ ایکسپلور اٹ مائی سیلف، میں خود دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری تھی، عقل اسی نے دی تھی۔ اسی لیے عقل جو لوگ استعمال نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، وہ تو انسانیت کے درجے کے لوگ بھی نہیں ہیں، اور عقل کے تحت یہ باتیں ہونی۔ آپ طارق صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ نے بات بہت ہی مکمل کر دی ہے، بس چند چیزیں ہیں اعادہ ممکن ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ جب قرآن میں بات آتی ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں یکجا پائے جاتے ہیں، یعنی اس کمبینیشن کو ہم بریک نہیں کر سکتے ہیں کہ ایمان کو الگ کر دیں اور عمل صالح کو الگ کر دیں۔ دوسری بات، جیسی آپ نے وضاحت کی کہ اعمال صالحہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی چند چیزیں ہیں، بلکہ اعمال صالحہ ایک مکمل پیکج ہے، 24/7 کے لحاظ سے وہ اپنی اس کو ہم اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا پہلو ابھی آپ نے واضح کیا وہ بھی بہت اہم تھا کہ ہمیں، یعنی جو لوگ واقف نہیں ہیں یا ہم خود بھی، جو ہم سو کال کہتے ہیں اسلامک انوائرمنٹ میں ہم نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے ہیں، زندگی ہم نے حاصل کی، پہنچے ہیں یہاں تک، لیکن ہم نے کیا شعور کے ساتھ میں چیزوں کو سمجھا ہے؟ کیونکہ قرآن ہی میں ایک آیت ہے جہاں پہ اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، لا یخرون علیہ اسم وعمیانا، کہ جو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر بھی وہ آنکھیں اور کان بند کر کے نہیں گرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو ان دونوں کے علاوہ ہے، کہ جن لوگوں کے پاس میں صحیح چیز موجود نہیں ہے، یا جو آخری کتاب ہے اس کا علم نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیسے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ ایک بنیادی فہم کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول اور نبی کے درجے پہ فائز تھے، اب ان کے بعد میں یہ کتاب موجود ہے، تا قیام قیامت یہ رہے گی، لہٰذا ہم سب کی ایز این انڈیویجول یا کلیکٹیو انداز میں گروپ کے طور پہ ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں، اور اس کے مفہوم کو لوگوں تک آسان زبان میں، آسان انداز میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس میں اگر ہم چوکتے ہیں تو شاید یہ بھی ہمارے لیے ایک سوال ہم سے ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ایک بہت اہم شکل جس کو رسول اللہ نے خود اختیار کری، وہ عمل تھا، کہ جن چیزوں کو ہم، کیونکہ ہم پریچ تو کرتے ہیں، پریکٹس نہیں کرتے، اور یہ لوگ کھل کے آبجیکشن بھی کرتے ہیں کہ بھئی اگر اسلام میں اتنا سب کچھ ہے، اتنا اچھا ہے، تو مسلمان ایسے کیوں نہیں؟ یہ بات بہت کہی جاتی ہے اور برسوں سے کہی جاتی ہے، اور رسول اللہ نے بھی عملاً کتاب پہ عمل کر کے دکھایا قرآن کریم کے اوپر۔ تو ہم قرآن سمجھیں اور اپنے یعنی کردار کا حصہ اسے بنا دیں، ہمارا اخلاق، معاملات، کردار، بول چال، ہر چیز قرآن احکامات کے تحت ہو، تو یہ بہت اسٹرانگ اپنے آپ میں پریکٹس بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ کے ڈیلنگس، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار جب اچھا لگے گا، تو وہ خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور سوچیں گے کہ بھئی یہ کون سا سسٹم ہے جس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ گریجولی بلڈ اپ ہوتا ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو دوسری طرح سے لوگ ان چیزوں کو لیتے ہیں، تو وہ اس چیز کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بھئی بات لوگوں تک پہنچا دو، تقریر کر دو، پہنچا دو، کہہ دو اور چلے آؤ۔ یہ حق ادا کرنا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن ہر جگہ حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اس کتاب کا حق ادا وہاں تک نہیں ہو سکتا ہے، جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ نہ بنے، اس کا ریفلیکشن، اس کی چھاپ ہمارے پورے کردار میں نظر آتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، کیونکہ ایسا کردار بننے کے بعد صحیح طرح سے آپ سنت رسول اللہ کے اتباع میں لگیں گے، کیونکہ جو آپ نے کیا تھا، جس کے نتائج دنیا نے جب دیکھے اور آج تک دیکھتے ہیں، تو وہ جب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اس انداز سے کام نہ کریں، اور وہ انداز جو تھا ان کا، وہ انٹرنلائزیشن آف قرآن تھا، کہ قرآن کو اپنے اندر سمو لیا تھا، اپنی شخصیت کا جز بنا لیا تھا، اور اس شخصیت کے ساتھ جب وہ کوئی بات کہنے نکلتے تھے،
اور لوگوں سے ڈسکس کرتے تھے یا ان تک لے کے جاتے تھے تو وہ آلریڈی ان کے عمل میں آ چکی ہوتی تھی. یہ بہت اہم چیز ہے اور اسی سے وہ اثر پیدا ہوتا تھا بات کے اندر. اب وہ نہیں پیدا ہوتی کیونکہ بہت سے پریچرز جو ہیں وہ خود پریکٹس نہیں کرتے ان چیزوں کی. اسلامی اتحاد کی بات کرنے والے خود کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان فرقوں پہ باقاعدہ یعنی بہت ہی فخر اور یعنی اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اپنے اپنے قلعے سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اتنی ڈائیورس چیزیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کی ایک ساتھ نہیں جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انداز کیا ہے. آئیے چلیں دوسرے سوال پہ. اب جی دوسرا سوال عفان احمد صاحب کا ہے ابو ظہبی سے. سلام. وہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کے متعلق ہے جو سیشن 81 میں 81 میں ڈسکس ہوئی تھی. نبیوں کے قتل کے متعلق بیشتر مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کا قتل کیا. معارف القرآن اور تفسیر عثمانی میں حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی درج ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کا قتل کیا اور جب ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے تو اسی وقت ان کا بھی کام تمام کر دیا. آپ نے اپنی وضاحت میں قتل کو اس کے اور دوسرے مفہوم کے حوالے سے سمجھایا ہے اور قتل کا ایک معنی یعنی جان سے مار دینا سے اعراض کیا ہے. یعنی میں نے اس کو ایوائڈ کیا ہے. اور اس کی دلیل میں آپ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 کا حوالہ دیا ہے جس میں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ مفسرین رسول و نبی میں فرق کرتے ہوئے قرآن پاک کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے لیے اس دنیا میں غلبے کا ذکر کیا ہے یعنی وہ مغلوب نہیں ہوتے اور نہ انہیں قتل ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء مغلوب بھی ہوئے اور قتل کا نشانہ بھی بنے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 112 میں بھی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبیوں کے قتل کو سمپل قتل بھی تو مانا جا سکتا ہے. اس کے متعلق کیا مفسرین کی رائے مناسب نہیں؟ زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ کا بھی قتل ہوا جبکہ یہ دونوں بھی نبی تھے. رسولوں کا قتل نہیں ہو سکتا اس پر اجماع ہے. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر سوال جواب سیشن میں تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیے اس میں جو متن ہے اس لیٹر کا کس نے کیا کہا کس نے کیا لکھا کس میں اختلاف ہے کس پہ اجماع ہے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. وہ میرا مقصد بھی نہیں ہے اور وہ ضرورت بھی نہیں ہے. میں سوال پہ آتا ہوں کہ بیسیکلی ان کا سوال یہ ہے یا سجیشن ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول قتل نہیں ہوتے نبی قتل ہوتے ہیں اور اس کے انہوں نے یہ جملہ بہت اہم ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مفسرین رسول اور نبی میں فرق کرتے ہوئے قرآن پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے اس دنیا میں غلبے کا ذکر کیا ہے اور اگلے جملے میں لکھا ہے کہ نبی قتل ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں ان کے قتل کے تعلق سے کافی ڈسکشن ہو چکا بلکہ اسی کے نتیجے میں یہ آپ کا سوال بھی آیا ہے عفان احمد صاحب کا. ہم تھوڑی سی بات اب یہ نبی اور رسول کے معاملے پہ کر لیں. اس کے لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہاں آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے اس لفظ کے مادے میں نون بے حمزہ اور نون بے واو دونوں شامل ہیں. نباؤن کے بنیادی معنی ابن فارس کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے ہیں. خبر کو النباؤن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. یعنی یہ تعلق جو ہے خبر کا ہے. خبر کیسے چلتی ہے؟ نون بے واو کے مادے کے مطابق نبون اور نبوتن کے معنی ہے بلند ہونا. یہ تاج اور ابن فارس سے اقتباس. النبیو بلند جگہ کو کہتے ہیں. نیز بلند نشان راہ جس سے رہنمائی حاصل کی جائے. یہ تاج لطائف اللغہ اور اقرب الموارث سے ریفرنس ہے. اب وحی کے ذریعے نبی
اللہ نبی کو علم کے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس پر اللہ کی منشا کے مطابق حقیقتیں کھل جاتی ہیں، یہ مقام نبوت ہے۔ پھر وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک جیو کہ توں پہنچاتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ رسالت ہے، یعنی رسول میسنجر کا وہ بنیادی کام جس کے واسطے اللہ اس کو چنتا ہے۔ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، یعنی وحی کے ذریعے سے جو حقیقتیں اللہ کی منشا کے مطابق اس چنی ہوئی ہستی پہ کھلی، یہ نبوت ہے، کیونکہ اس تک خبر پہنچی اور اس علم کی وجہ سے اس کو بلندی اور سرفرازی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس پیغام کو، یعنی اس خبر کو، ان حقیقتوں کو، ان انکشافات کو وہ جب لوگوں تک لے کے جاتا ہے، یعنی اللہ کے پیغام کو جس سے اس پہ حقیقتیں کھلی ہیں، ان کو جب لوگوں تک لے کے جاتا ہے تو اب وہ میسنجر بن گیا۔ یہ کام رسالت کا ہے، یہ کام رسول کا ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں جو میں نے یہاں پیش کی ہے، اب ہم کچھ آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ نبی کو کتاب ملی، جبکہ عام جو گفتگو ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، یہ عام سوچ جو ہے کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب ملے اور نبی وہ ہے جس کو کتاب نہ ملے۔ یہاں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ تم سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر جو نبیوں کو ان کے پالنے والوں کی طرف سے دیا گیا، پالنے والے کی طرف سے دیا گیا۔ اب دیکھیں ان نبیوں پر، اس پر جو نبیوں کو ان کے پالنے والے کی طرف سے دیا گیا، تو یعنی یہ کلام اللہ کی بات ہے جو نبیوں کو دیا گیا۔ اس سے آگے ایک اور نقطہ ہے اس آیت میں کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ کس کے مسلم ہیں؟ اللہ کے مسلم ہیں۔ تو جو اللہ کے مسلم ہیں، اللہ کا مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہو، اپنے آپ کو سبمٹ کر چکا ہو، یعنی وہ ٹوٹلیٹی میں اللہ کے احکامات کے تحت آ چکا ہو، اس نے اڈاپٹ کر لیا ہو اللہ کا لائف اسٹائل دیا ہوا اور اس پہ پوری طرح سے عمل کرتا ہو۔ تو جو ایسی سوچ کے لوگ ہیں وہ کسی نبی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے بیچ میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو آگے پھر کسی اور ڈسکشن میں لیں گے، لیکن آپ لوگ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ پہچان کس کی بنائی ہے، کیوں بتائی گئی ہے یہ صفت، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی جو اس کے مسلم ہوتے ہیں، اللہ کے مسلم ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ کئی معنی میں بہت اہم آیت ہے۔ ابھی آگے اس کا اور مزید جب ہم ڈسکشن لے کے چلیں گے تو اس کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں بھی یہ بہت ریلیونٹ ہے کیونکہ یہاں پہ بھی نبیوں پہ کتاب اتارنے کی بات آتی ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کا خیال رکھو اور عدت کا حساب رکھو۔ یہاں نبی کہہ کے رسول اللہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اے نبی۔ وہی ہے جس نے رسول سلام کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ کو نبی کے طور سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال رکھو اور عدت کا حساب رکھو۔ یہاں بطور نبی انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور یہاں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسری اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے جس کو ہم یہاں میں چاہوں گا میں ذکر کر لوں، پیچھے بھی اس کا ہلکا سا ذکر کیا ہے، جو لوگ سنتے آتے ہیں سیشن ان کے ذہن میں یہ آئے گا، نئے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ وہی ہے، یعنی اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے
کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. دین کے معنی میں اطاعت بھی شامل ہے اور قانون بھی شامل ہے. تو دین حق وہ ہوگا جو وہ قانون ہو جو برحق ہو، حق پہ ہو، اور وہ سبمیشن جو برحق ہو. حق کی تعریف میں یہاں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے. حق وہ ہے جس کے جو آپ کے سامنے آنکھوں کے آ جائے اپروپریٹ ٹائم پہ، آپ اس کے اثرات خود دیکھ لیں. تو یہ دین حق ہے کیونکہ اس کے اچھے برے اثرات، یعنی جو اس پہ عمل نہیں کرتا اس پہ برے اثرات، اور جس پہ عمل کرتا ہے اس کے اچھے اثرات سامنے دکھ جاتے ہیں. تو یہ دین حق ہے، اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. اب اس سے ہمیں کبھی یہ مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ یہ غلبہ جو ہے یہ طاقت یا جنگ یا دھوس دھڑلے کا ہے کہ صاحب ہم تو دین حق کے ساتھ ہیں لہٰذا وی ول بی دا رولرس. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. دین حق کو جب لوگ اپناتے ہیں، دین کیا ہے؟ ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے. رہیں گے کیسے، بولیں گے کیسے، یعنی اخلاق کا، معاملے داری کا، کردار کا، ڈیلنگز کا، رشتہ داریوں کا، دنیا داری کا، ہر چیز کا طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے. یہ چونکہ خالق کا دیا ہوا طریقہ ہے اس لیے بیسٹ ہے. اس طریقے میں جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو بھی کام ہوگا، جو ٹاسک آپ کریں گے وہ بیسٹ ہوگا اور انبیٹیبل ہوگا. دوسرے سسٹمز میں وہ ٹاسک اتنا اچھا کوئی نہیں کر سکے گا، وہ انبیٹیبل نہیں ہوگا. تو نیچرلی آپ کا سسٹم، آپ کا جو ٹاسک ہوگا وہ بیسٹ ہوگا، اس لیے آؤٹ شائن کرے گا دوسروں کو. یہ طریقہ ہے اس میں غلبے کا، اور یہ مفہوم سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اخلاق کو دیکھ لیں تو ہم اتنے اخلاق کے اعلی درجے پہ آ جائیں گے اس قرآن پہ عمل کر کے کہ کسی اور کا اخلاق اس سے بلند ہو ہی نہیں سکتا. تو اخلاق کی سطح پر یہ سسٹم بیٹ کر رہا ہے اور دوسرے تمام سسٹمز کو، اور یہی فارمولہ ہر جگہ لگے گا. اس کو آپ زور زبردستی سے، ڈنڈے سے، ایگریشن سے نہیں تھوپ سکتے، یا یہ ذہن میں نہیں لا سکتے اور اس کی بنیاد پہ کوئی فخر نہیں کر سکتے کہ صاحب ہمارا دین جو ہے وہ سب پہ غالب ہے. دین اس کا ہوتا ہے جو دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا تو جو چیزیں اس کی شخصیت پہ سے ختم ہوں گی، ان میں پہلی چیزوں میں ختم ہونے والی میں یہ فخر و غرور و تکبر بھی ہوگا. یہ گھمنڈ کہ میں سب سے اچھا ہوں یا میں جنتی ہوں، مسلمان ہوں، جنتی ہوں، جو پہلے سوال میں بھی ریفلیکشن تھا کہ میں تو یعنی ٹھیکیداری ہے، میں مسلمان ہوں، کیسے ہوں، کیسے ہو گیا ہوں یا نہیں ہوں، اس سے سوال نہیں ہے. سوال یہ کہ بس ہوں کیونکہ اللہ کا نام لیوا ہوں، امتی ہوں رسول کریم کا. تو ان ایزپشن سے، ان چیزوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہوتا ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے. تو جب ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ جو دین ہے ہمارا، دین اسلام جو ہے، یہ اس عمل کے نتیجے میں جو ہماری ذات میں، ہماری شخصیت میں، ہماری پرسنالٹی میں جو چینج لاتا ہے اور جو نتائج سامنے نظر آتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کسی اور سسٹم سے وہ نہیں ملتے. تو اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے اللہ کا دیے ہوئے لائف اسٹائل کا، یہ دیگر تمام سسٹمز کو بیٹ کر دیتا ہے. یہ ایک نیچرل وے ہے چیزوں کو بیٹ کرنے کا. اس کو آپ نیچر میں دیکھیں، قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو چیز جس طرح بنتی ہے، مثال طور پہ ایک درخت ہے، اس میں جب پھل آتا ہے وہ جس طرح سے بنتا ہے، ہم آرٹیفیشلی کسی چیز کو جب بناتے ہیں تو اتنی اچھی نہیں بنا سکتے جیسے وہ نیچرل ہوتا ہے. اور اس کو ہم ڈسٹنکٹلی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہم نے سچ مچ ایک لیمو کو نچوڑ کے پانی میں لیمن جوس بنایا، آم کا ایک جوس بنایا، آم کا ایک سیرپ بنایا. ایک ہم نے سنتھیٹک لیمن کا جوس بنایا، اس کا ٹیسٹ دیکھا. سنتھیٹک یا فلیورڈ آم کا جوس دیکھا اور سیرپ دیکھا. دونوں میں امیڈیٹلی فرق پتہ لگ جاتا ہے. اور جو نیچرل ہے وہ بہتر ہوتا ہے دین آرٹیفیشل. اور آپ تو نیچرل کی طرف اتنا جا رہے ہیں کہ ایگریکلچر بھی واپس آرگینک کی طرف جا رہا ہے. ہم آرگینک چیزوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ نیچر کے طریقے سے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس گرو کی جاتی ہیں.
پیدا کی جاتی ہیں. تو نیچر میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نیچر کے اللہ کے کائنات کے قدرت کے کارخانے میں جو چیزیں بنتی ہیں دے آر فار مور سپیریئر دین واٹ وی ہیو کریٹڈ اور واٹ وی ہیو سنتھسائزڈ. تو جب یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے تو ہم اپنے سسٹم میں کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ہماری لائف اسٹائل کے لیے کتاب ہے جو پوری چیز بتا دی ہے میں اس کو نہیں سمجھتا, اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہوں اور اپنے لائف اسٹائل اپنے کنٹمپریری ٹرینڈس کے حساب سے یا سماج کے حساب سے یا چلن کے حساب سے یا بڑوں کے کہنے کے حساب سے بناتا ہوں, تو وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. سکسیسفل ہوتے تو یہ اتنے پاپولر اور پسندیدہ ہو جاتے کہ لوگ محبت کرتے چہ جائے کہ نفرت کریں. تو یہاں کہیں فیلئرس ہیں ہمارے جس سے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ویئر وی آر فیلنگ. ہم فیلنگ ہماری جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں فالو کر رہے, ہم قرآن سے ہٹ چکے ہیں. اسی لیے جو چیز اللہ نے کہی تھی, جو ذمہ داری دی گئی تھی دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے, وہ چیز نہیں ہو رہی. کیوں نہیں غالب کر پا رہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے انٹرنلائز نہیں کیا, اس کے اندر اتارا نہیں, اپنے اندر سمویا نہیں اپنے اندر, اور وہ اندر سے ہمارے نکلا نہیں اس شکل میں جس شکل میں نکلنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اس تعلق سے یعنی ان آیات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن رسول اور نبی کے بیچ میں فرق نہیں کرتا. لہٰذا یہ سوچ یعنی قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اور جو بہرحال فرقان ہے, کسوٹی ہے اور حق ہے کہ نبی اور رسول اور لغات کے معاملے میں یعنی مادے کے اعتبار سے بھی مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن میں استعمال کے اعتبار سے بھی یہ دونوں چیز ایک ہیں, لہٰذا ان کے بیچ میں فرق نہیں کر سکتے. اور یعنی قتل کے تعلق سے میں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ یہ جملہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے جو آپ نے لکھا ہے کہ اس کے جو قتل یعنی جو جان سے مار دانے کا مفہوم ہے اس سے ہم نے اعراض برتا ہے. ہم نے اعراض نہیں برتا, ہم نے تو اسے ڈسکس کیا ہے. اعراض کہتے ہیں جب کسی چیز سے نظر چڑھائی جائے, اسے اوائڈ کیا جائے. وی ہیو ناٹ اوائڈڈ, ہم نے کاؤنٹر ویو پوائنٹ رکھا ہے. آپ یا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے ایگری نہ کرے, اور ہمیں اس میں نہ کوئی شکایت ہے, نہ پریشانی, نہ تکلیف ہے, کیونکہ ہمارا کام جو ہے ایک علمی احاطہ کرنا ہے اللہ کی آیات, اور اس علمی نوعیت سے جو مفہوم نکلتا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا, اس کے ثبوت میں قرآن کی آیتیں بتا دی. اب اس سے جو نتیجہ نکالا یو مے ناٹ ایگری ود اٹ, اور کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ جس سسٹم کو پسند کرتے ہیں یا جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اس پہ آپ چلتے رہیے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک اپنا ویو پوائنٹ یعنی خالصتاً علمی انداز سے جو رکھا ہے وہ اس وقت رکھا ہے. تو ہم نے اعراض بالکل نہیں بتلا. آپ اس سیشن کو دوبارہ دیکھ لیجیے, اعراض نہیں بڑھتا ہم نے, بلکہ ہم نے تو ایک کاؤنٹر ویو دیا ہے اور اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ قرآن میں کہاں کہاں قتلہ کا لفظ جان سے مار دینے کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے, کس طرح سے بیکار کرنے کے لیے, بے اثر کرنے کے لیے اور نفس کو مارنے کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے, اور کس طرح سے زبان میں لغات میں یہ چیز استعمال ہوئی ہے. تو آپ اس میں طارق صاحب کچھ بات ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس میں دو چیزیں ہم عرض کرنا چاہیں گے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب ہم اردو اسپیکنگ ہم لوگ ہیں, بہت سارے عربی کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم نے خاص مفہوم طے کر لیا ہوتا ہے. طے ہم نے خود سے نہیں کیا ہے, وہ حالات کے مطابق وہ ڈھلتے چلے گئے ہیں مفہوم. تو لیکن عربی میں یہ ہے کہ مادے کی بنیاد پہ ہر لفظ کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے, اور اس وسعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کو قیامت تک مختلف انداز میں لوگ سمجھتے رہیں گے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن اصل میں رسول اور رسالت دو الگ الگ چیزیں ہیں. الگ اس طور پہ ہیں کہ رسالت پیغام بھیجا گیا اور رسول کو ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہے, اور رسول کو جس طرح سے وضاحت کا حکم دیا گیا, اللہ نے اس جو توفیق دی اس کے مطابق رسول نے قرآن کو یا اپنے زمانے میں جو کتابیں تھیں ان کو واضح کیا. اب ہماری بطور فرد, کیونکہ اب ہم اینڈ ریسیور ہیں قرآن مجید کے, رسالت کے, ہماری ذمہ داری کیا ہے سر دست, جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے, جس سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ مفلحین, کہ جو لوگ جہنم سے دور کر دیے گئے جنت میں داخل ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے. یا جو دوسرے اصطلاحات ہیں, مفلحین میں سے ہم کیسے بن جائیں, متقین میں سے کیسے بن جائیں, اس کے لیے بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو رسالت ہے اس پہ مکمل طریقے سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیں کسی بھی اپنے
رائے، اپنے بحث یا اپنے ڈسکشن کی بنیاد پہ اس سے ہم کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے ہیں. یہ زیادہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ ہماری آخرت اور یہ دنیا کی مکافات عمل کا مسئلہ ہے، دونوں چیزیں طے ہوں گی. لہٰذا اس پہ بھی فوکس مکمل رہنا چاہیے اور اس پہ ہی زیادہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت. آج کا سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جی، اگلے سیشن میں سورہ آل عمران سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بس.